دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے، یہ مشہور ڈائلاگ کسی اور کا نہیں بلکہ پاکستانی شخصیت طارق عزیز پاکستانی کا ہے، جنہوں نے جب ساہیوال سے لاہور کا سفر شروع کیا تو ان کے پاس لاہور میں رہنے کے لیے نہ چھت تھی نہ کوئی مکان تھا۔ اسی دوران یہ فٹ پاتھ پر سوتے تھے اور ایک دن ان کی ملاقات مہدی حسن خان صاحب سے ہوتی ہے، جو ان کو ایک کمرے میں شفٹ کرتے ہیں، پھر یہ اسی کمرے میں اپنا رات اور دن گزارتے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے میڈیا کے لیے خوب کام کیا اور جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جو پی ٹی وی پر آواز سنائی دی لوگوں کو وہ طارق عزیز صاحب کی تھی، اور انہوں نے پھر ایک خوبصورت آئیڈیا نیلام گھر کے حوالہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کو دیا، جو اپنے وقت کا ایک مقبول ترین پروگرام رہا اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا۔ اسی دوران معروف سیاسی شخصیت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب طارق عزیز صاحب کی تقاریر سنی تو ان سے متاثر ہوئے اور ان کو اپنی پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی دعوت پیش کی، جن کو طارق عزیز صاحب نے قبول کیا اور پیپلز پارٹی جوائن کی، لیکن پھر بعد میں طارق عزیز صاحب کو اگنور کیا گیا، جن کی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا۔ اور جب نواز شریف صاحب نے طارق عزیز کی آواز سنی اور تقاریر سے اس حد تک متاثر ہوئے، ان کو پیشکش کی کہ ایسی جاندار آواز تو پارلیمنٹ میں ضرور گونجنی چاہیے اور پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس پر طارق عزیز صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب انہوں نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے 8 خطوط طارق عزیز صاحب کو لکھے، جن میں سے کسی ایک خط کا بھی جواب طارق عزیز صاحب نے نہیں دیا۔ اس ساری صورتحال میں، اس سارے دورانیے میں جو کوئی بھی پاکستان کی قیادت کرنے کے لیے آیا اس نے اپنے طریقے سے کام کیا، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن طارق عزیز صاحب جب اس دنیا سے فوت ہوئے، رخصت ہوئے، تو انہوں نے ایک وصیت کی کہ میرے نام کے ساتھ طارق عزیز پاکستانی لکھا جائے اور میری جتنی بھی پراپرٹی، بینک بیلنس یا جتنی بھی جائیداد ہے وہ میں پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ ایسا وفادار اور محب وطن جنہوں نے پاکستان کی عزت و آبرو کے لیے خوب کام کیا۔ طارق عزیز صاحب کا سب سے پہلا ڈائلاگ یا ان کی پہلی ویڈیو آپ نے کون سی دیکھی تھی یا نیلام گھر آپ نے دیکھا تھا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔